السلام علیکم. آج ہمارا موضوع حمایت علی شاعر ہے. نام ان کا میر حمایت علی اور تخلص شاعر. پیدائش 14 جولائی 1926 اورنگ آباد حیدرآباد دکن میں ہے. وہاں کی وفات 15 جولائی 2019 ٹورانٹو کینیڈا میں. ابن جولائی کا مہینہ چل رہا ہے تو ان کے پیدائش وفات دونوں ہی جولائی کی ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زندگی میں 2 ہجرتیں کی. پہلی ہندوستان سے پاکستان، پھر پاکستان سے کینیڈا. لیکن ان کی جو ساری جو کارنامی ہے، جو ان کی شہرت ہے، وہ ان کی پاکستان سے ہی وابستہ ہے. ان کی وفات پر 17 جولائی 2019 کی شام اردو گھر ڈیلس کی نشست ہوئی تھی، یعنی آج سے 6 سال پہلے. اس وقت ہم لوگ پلانوں میں ہوتے تھے. حمایت علی شاعر کے اس پروگرام کی ایک کلپ میں نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی. اس میں اقبال حیدر مرحوم نے حمایت علی شاعر کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا. میرے لیے اس لیے بھی اہم تھی کہ یہ پہلی میری یہ تیسری بار شریک ہوا تھا میں اردو گھر میں. اس سے پہلے 2 اور پروگرام ہوئے تھے. چوتھا تھا شادی. ایک امیر خسرو کا تھا، پھر یوسفی کا تھا، پھر خط الشفائی. یہ چوتھا پروگرام تھا حمایت علی شاعر کا اردو گھر کا. اور اس پروگرام میں مجھے صدر بھی بنا دیا گیا تھا سزا کے طور پہ. اور یہ پہلا پروگرام تھا اردو گھر کا جسے میں نے ریکارڈ کیا تھا، کچھ حصہ اس کا ریکارڈ کیا تھا جو کہ یوٹیوب پہ گیا. اس کے بعد اگلے پروگرام پہ ہم لوگ اس بلڈنگ میں آ گئے تھے نیچے کی طرف. دوسرا آفس تھا ہمارا. حمایت علی شاعر جیسے آپ سب جانتے بنیادی طور پر شاعر تھے، لیکن وہ محقق بھی تھے اور ٹی وی میزبان بھی. ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، فلمیں بھی بنائی اور سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں اردو کے استاد بھی تھے. ریڈیو میں کام آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد سے شروع کیا اور پاکستان آنے کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئے. بہت کامیاب فلمی گیت لکھے جو خود مرحوم کے خیال میں ان کی شہرت کی اصل وجہ بنے، کیونکہ ریڈیو پر جب بھی ان کا گانا نشر ہوتا تو ساتھ ان کا نام بھی بتایا جاتا. 1965 کی فلم ہے مجاہد، جو کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ریلیز ہوئی. اس میں شامل کیا گیا حمایت علی شاعر کا لکھا ہوا ترانہ اس دور کا مقبول ترین جنگی ترانہ ثابت ہوا. وہ تھا ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن. تو یہ حمایت علی شاعر کا لکھا ہوا تھا. اس لازوال ترانے کو مسعود رانا، شوکت علی اور ساتھیوں نے خلیل احمد کی دھن میں گایا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ رہے. میری ان کی اولین یاد پی ٹی وی پروگرام کسوٹی کی ہے، میری اپنے بتا کو، جس کی انہوں نے کچھ عرصے میزبانی کی. ویسے اس زمانے میں افتخار عارف اور عبید اللہ بیگ کے پینل کے ساتھ قریش پور کسوٹی پروگرام کی میزبانی کرتے تھے، لیکن عارضی طور پر حمایت علی شاعر نے بھی کسوٹی کی میزبانی کی، جو کہ میری یاد میں رہ گئی. پی ٹی وی پر نعت کے 700 سالہ تاریخی پر پروگرام عقیدت کا سفر، اردو شاعری کی 700 سالہ تاریخ پر ایک پروگرام غزل اس نے چھیڑی جیسے تحقیقی پروگرام بھی کیے. ایک پروگرام محبتوں کے سفیر اقبال حیدر کی پیشکش تھی، ہمارے اقبال حیدر مرحوم کی، کیونکہ اردو کے مقامی شعراء کی 500 سالہ تاریخ تھی. یہ جو پاکستان کے علاقے میں جو قدیم شعراء تھے انہوں نے بھی اردو میں شاعری کی، تو اس پر پروگرام تھا. حمایت علی شاعر نے اپنے ایک بہت قریبی دوست اور ایک عظیم سندھی شاعر ایاز شیخ پر بھی کتاب لکھی، اور جس میں ایاز شیخ کی اردو شاعری بھی شامل ہے. اور ایاز شیخ بھی ایسے شاعر ہیں جس پہ یقیناً ہمیں کچھ پروگرام کرنا چاہیے. بہت اہم شاعر تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر انشاءاللہ وقت ملا، آپ لوگ راضی ہوئے، تو کبھی ان پہ شیخ ایاز پہ اور بنگالی زبان میں قاضی نظر الاسلام، اس پہ کبھی معلوماتی پروگرام رہے گا، اچھا رہے گا، اس پہ پروگرام کریں گے. تو بہرحال حمایت علی شاعر بھی دیکھیے اردو کے شاعر ہے، لیکن وہ سندھی زبان کے شاعر کے اوپر کتاب لکھی. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کسی کی اپنی زبان میں سندھی نہ ہو. تو یہ ان کے سارے کارنامے ہیں. پھر ان کا ایک انہوں نے اپنی ایک منظوم خود نوشت بھی سوانح حیات لکھی، آئینہ در آئینہ. یہ بڑی بات ہے. پوری انہوں نے ایک یعنی اپنی آٹوبایوگرافی انہوں نے منظوم لکھی ہے. 2002 میں صدارتی تمغہ برائے حفظ کارکردگی ملا ان کو. حمایت علی شاعر نے شاعری میں ایک نیا تجربہ سلاسی کے تحت کیا، جس میں 3 مصرے ہوتے. حمایت صاحب نے ابتدا میں اس کا نام تسلیس یعنی مثلث کی رعایت سے تجویز کیا تھا، تسلیس. لیکن پھر احمد ندیم قاسمی سمیت اور لوگوں کے مشورے سے
تسلیس سے سلاسی کر دیا کیونکہ کسی مذہبی علامت کا شائبہ نہ رہے. تو تسلیس میں ظاہر بات ہے ایک غلط اس میں آپ کو ایک اشارہ ملتا ہے. واضح ہے کہ 3 مصرعی نظموں کی ایجاد کے کئی دعوے دار ہیں مگر تحقیق بتاتی ہے کہ حمایت علی شاعر صنف سلاسی کے موجد ہیں. سلاسی کا پہلا اور تیسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. سلاسی غیر مردف ہوتی ہے، اس میں ردیف نہیں ہوتی، کسی بھی بحر میں کہی جا سکتی ہے اور ہر مصرے میں بحر کامل ہوتی ہے. دراصل صنف سلاسی بہت حد تک اردو ہائیکو سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن ہائیکو میں کچھ بندشیں پابندیاں ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی وزن میں بحر میں کہی جاتی ہیں، لیکن سلاسی کسی بھی بحر میں کہی جا سکتی ہے. کراچی کے رسالے الشجاع کے نومبر 1963 کے شمارے میں سلاسی کے بارے میں حمایت علی شاعر اپنے وضاحتی خط میں لکھتے ہیں. اب یہ اقتباس ہے ان کے خط کا. اچھا، اب سلاسی کی اصل حقیقت ظاہر کر دوں. اس کی محرک نہ ہائیکو ہے نہ کسی شاعر کی نظم. سلاسی کہنے کا خیال میرے دل میں ربائی سے پیدا ہوا. ربائی ہماری سب سے مختصر اور شاید سب سے مشکل صنف سخن ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت کم شعراء اس پر طوع آزمائی کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ چند مخصوص بحروں کی پابندی بھی ہے. غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ اکثر رباعیوں میں دوسرا مصرع اضافی ہوتا ہے اور محض حیت کی پابندی کی خاطر کہا جاتا ہے. میں نے سوچا اگر پہلا مصرع ہی ہر طرح مکمل ہو تو دوسرے مصرع کا احسان اٹھانا نہیں پڑے گا. اس طرح میں نے اپنے تئیں الفاظ کی فضول خرچی سے دامن بچانے کی کوشش کی اور ان مصرعوں کو ان بحروں کا پابند نہیں رکھا جو ربائی کے لیے مخصوص ہیں. حیت میں اس تھوڑی سی تبدیلی سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بحروں کے انتخاب سے شاعر کو آزادی مل گئی اور دوسرا یہ کہ مختصر ترین صنف سخن وجود میں آئی جس میں خیال کو اور بھی احتیاط کے ساتھ نظم کرنے کی ذمہ داری شاعر پر عائد ہو جاتی ہے. اب کچھ ان کے آپ کو میں سلاسی آپ کو سنا دیتا ہوں. کہہ دو یہ ہوا سے کہ وہ یہ بات نہ بھولے، کہہ دو یہ ہوا سے کہ وہ یہ بات نہ بھولے، جم جائے تو بن جاتے ہیں کوہ گراں بھی، ویرانوں میں اڑتے ہوئے خاموش بگولے. اچھا، اس میں ہر سلاسی کا ایک عنوان میں رکھتے ہیں تو اسے آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے. جیسے اس کا عنوان تھا انتباہ، اگلی اس کا ہے، اس کا نام ہے ارتقاء. تو اگلی سلاسی کا نام ہے ارتقاء. یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلوں، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلوں، کوپل نے سر اٹھا کر بڑے فخر سے کہا، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو. بہت اچھا، بہت اچھا. پھر اگلا ان کا ہے رویت ہلال. خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، جس قوم کو رویت شق القمر ملی. بہت اچھا، بہت اچھا. پھر ہے اگلا ان کا علم. مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، معنی کی طرح الفاظ کے سینے میں اتر جا. ایک اور بڑا اچھا لگا مجھے اس میں انکشاف، مجھے بہت پسند آیا. یہ عالم تھے با کمال تھے اہل کتاب تھے، عالم تھے با کمال تھے اہل کتاب تھے، آنکھیں کھلی تو اپنی حقیقت بھی کھل گئی، الفاظ کے لحاف میں ہم محو خواب تھے. زاویہ نگاہ. یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت سوار دے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت تراش لے تو یہی خدا ہے. شرط، یہ بڑا خوب سمجھے لگا. شرط. شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے. دیوانگی. یار تو عجیب انسان ہے، یار تو عجیب انسان ہے، ایسی کشتی میں ڈھونڈتا ہے پناہ جس کے اندر خود ایک طوفان ہے. ارتفاع. اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور. جو آپ نے جو اپولو مشن میں جو تصویریں لی تھی چاند سے، حرف آخر، ہر لفظ پوشیدہ ہے خود اپنا جواز.
ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز. ایمان میں نہ کیوں علم ہو شرط اول. اقرا ہے نبوت کا بھی حرف آغاز. بہت اچھا. زندگی کو سنا رہا ہوں. ٹائم ہمیں کافی ہے آج لوگ کم ہے. زندگی یہ مجھے بہت اچھا لگا. دھوپ کے پیچھے سایہ بھاگے دن کے پیچھے رات. دھوپ کے پیچھے سایہ بھاگے دن کے پیچھے رات. آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں ثابت اور سیار. سب کی ایک تمنا لیکن کوئی نہ آئے ہاتھ. تعلق کچھ بھی نہیں ہے فرق سفید و سیاہ میں. پھوٹی ہے جب بھی کوئی کرن رات ہو کہ دن. سائے نکل پڑے ہیں اجالے کی چاہ میں. بڑا خوبصورت مصرع ہے. سائے نکل پڑے ہیں اجالے کی چاہ میں. ابن الوقت سورج تھا سر بلند تو محوے نیاز تھے. سورج تھا سر بلند تو محوے نیاز تھے. سورج ڈھلا تو دل کی سیاہی تھی دیدنی. کوتاہ قامتوں کے بھی سائے دراز تھے. پھر آخری ایک مقافات. اولاد ہم سے دور چلی جا رہی ہے آج. اولاد ہم سے دور چلی جا رہی ہے آج. ہم بھی تو والدین کو چھوڑ آئے تھے کہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے آج. بہت اچھے. بہت خوب. یہ ثلاثی کچھ نمونے تھے لیکن میرے خیال میں اگر ثلاثی کے تینوں مصرے میں ہم قافیہ ہونے کی گنجائش اور ردیف کی اجازت مل جائے تو شاید زیادہ نغمگی محسوس ہوگی. پھر اپنا خیال یہ ہے. ایک آدھ اور متفرق اشعار سنا دیتا ہوں. اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے. روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے. روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے. اچھا یہ سایہ اور دھوپ کے نا یعنی وہ بہت شعر ملے گی آپ کو. اس دشت سخن میں کیا کوئی پھول کھلائے. اس دشت سخن میں کوئی کیا پھول کھلائے. چمکی جو ذرا دھوپ تو جلنے لگے سائے. چمکی جو ذرا دھوپ تو جلنے لگے سائے. اس دشت سخن میں کیا کوئی پھول کھلائے. اور بالکل اب آخر میں ایک جواب ان کا چھوٹی سی ایک نظم ہے. جواب بہت چھوٹی سی. سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر. کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں. میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر. میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات. اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات. سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا. اب یہ ہے میتھلی شاعر صاحب. بہت خوب. بہت اچھا. السلام علیکم حاضرین اور بھائیوں. بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے آج آپ کے اردو گھر میں شمولیت اختیار کر کے. مجھے ہمارے بہت ہی دیرینہ اور بہت ہی عزیز دوست ہیں ڈاکٹر عامر سلیمان. انہوں نے دعوت دی یہاں پر آنے کی اور ان کے حوالے سے رضوان صاحب سے, اشفاق صاحب سے اور باقی اصحاب سے ملاقات ہو گئی. اور جو موضوع ہے آج کا حمایت علی شاعر, بڑا خوبصورت موضوع ہے اور اتنے رضوان صاحب نے اس قدر جامعہ اس پر گفتگو کی. اور ثلاثی کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ انتہائی خوبصورت ہے اس حوالے سے بھی کہ ہائیکو سے تو تھوڑی بہت واقفیت تھی میری, اور ثلاثی حمایت علی شاعر نے بھی بتایا اور رضوان صاحب نے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ ملتا جلتا ہے ہائیکو اور ثلاثی, آپس میں رشتہ داری ہے ان کی. مگر جس قدر خوبصورتی سے ثلاثی کو حمایت علی شاعر نے قلم بند کیا ہے, جس کا اظہار کیا ہے انہوں نے, اور جس بات کی وضاحت کی رضوان صاحب نے کہ اس میں بحر کی کوئی قید نہیں ہے ثلاثی میں, جبکہ ہائیکو کے اندر آپ کو ایک خاص بحر جو ہے اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو اس لحاظ سے بہت ہی مجھے بہت ہی شوق ہوا ہے مزید پڑھنے کا حمایت علی شاعر کو. اور آپ کے اس بیان کے بعد
میں خود سے حمایت علی شاعر کو کھوجوں گا، اور یہ جو ان کی سوانح جو آپ نے بتائی کہ منظوم سوانح انہوں نے اپنی خود کی لکھی، یقیناً یہ میری جو ہے وہ خواہش ہوگی کہ وہ میرے ہاتھ لگے تو میں اس کو ضرور میں پڑھوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل اور بڑا انوکھا کام ہے کہ آپ نے اپنی سوانح عمری جو ہے وہ منظوم مطلب لکھ دیا آپ نے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اس کی صرف ایک اور مثال ملتی ہے منظوم کی لکھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اردو کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں کیفی اعظمی، جنہوں نے ہندوستان کی فلموں کے بھی بہت سارے گانے لکھے، شبانہ اعظمی کے والد ہیں۔ تو کیفی اعظمی نے ایک فلم تھی ہیر رانجھا، وہ ساری کی ساری منظوم لکھی انہوں نے۔ تو یہ ایک مثال آپ کو، اگر آپ نے ہیر رانجھا نہیں دیکھی وہ فلم تو آپ وہ دیکھیے گا۔ 5 برس لگے ان کو، کیفی اعظمی کو، اس فلم کا اسکرپٹ لکھنے میں، اور جو فرمائش تھی ڈائریکٹر کی، وہ چیتن آنند ڈائریکٹر تھے اس فلم کے، چیتن آنند جو کہ دیوانند کے بڑے بھائی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سارا اسکرپٹ جو ہے وہ منظوم لکھنا ہے، کوئی ڈائلاگ بھی وہ منظوم سے ہٹ کر گر کے نہیں ہو سکتا۔ تو سارے کا سارا مطلب اس میں آپ کہاں جا رہے ہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، آج پیاس لگی ہے، کھانا کھانا ہے، تو وہ سب منظوم ہے، اور وہ بڑی خوبصورت ایک بحر ہے اس کی، خوبصورت بڑی۔ تو اب یہ جو رضوان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے، حمایت علی شاعر نے منظوم سوانح لکھی ہے، تو یہ ایک میرے خیال ایک نادر چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی رضوان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ میری بھی جو پہلی یادداشت ہے حمایت علی شاعر کی وہ کسوٹی کے حوالے سے ہے، کیونکہ کسوٹی میں جو میزبانیت تھی قریش پور کی تو تھی ہی، مگر مجھے حمایت علی شاعر بھی بخوبی یاد ہیں کہ وہ بھی میزبان ہوا کرتے تھے جب عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف جو تھے اس میں کمپیٹ کرتے تھے۔ تو قومی دنوں کے اوپر حمایت علی شاعر کئی مشاعروں کی صدارت اور نظامت کرتے تھے ٹی وی کے اوپر، یہ بھی مجھے یاد ہے کافی، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھائے سارا وطن، جو مسعود رانا نے گایا، یہ تو خیر ایک مطلب اے وطن کے سجیلے جوانوں کے لیول پہ چلا گیا نا، یہ جو نغمہ تھا ان کا جو نور جہاں نے گایا۔ تو یہ حمایت علی شاعر کا نام جو تھا وہ قومی نغموں کے ساتھ میرا خیال ہے وہ جڑ گیا، کہ اگر آپ قومیت کی بات کرتے ہیں، حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، تو حمایت علی شاعر کی شاعری کی بات ہوتی تھی۔ تو یقیناً بہت ہی اچھا خوبصورت آغاز کیا آپ نے، بڑی بہت مہربانی آپ کی، آپ نے موقع دیا سننے کا، اور میرا خیال ہے کہ اور جو سامعین ہیں ان سے مجھے اور سیکھنے کا موقع ملے گا، بڑی نوازش۔ السلام علیکم۔ ریختہ کا انتخاب ہے میرا نہیں، مگر میں سنا دیتا ہوں۔ آئینہ در آئینہ، یہ تو یہ ہے آئینہ در آئینہ، یہ آئینہ در آئینہ، وہی کتاب ہے میں نے کہا۔ جی۔ اس بار وہ ملا تو جب اس کا رنگ تھا، واہ۔ ایک بار جو ملا وہ ملا تو جب اس کا رنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، بہت اچھا۔ ایک آنکھ تھی کہ راک میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ واہ واہ واہ۔ میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ میرا اپنا بھی شعر ہے کہ کربے آگہی سہلوں میں نہیں نبی عامر، تو اسی موضوع کے اوپر ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ۔ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ۔ واہ واہ واہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بلکہ اب ان کے اگر منہ سے سنیں تو اس کا اور میں نے سنا ہوا جب ڈیلس میں آئے تھے۔ اچھا، ڈیلس آئے تھے تو آپ نے سنا؟ دیا بھی سنا تھا میں نے، اور ان کی محفل ہمارے سے پہلے ہی شروع کر دی۔ اچھا، یہ آئینہ در آئینہ اقتباس ہے جو آپ سنا رہے ہیں؟ اچھا، یہ علیحدہ سے، یہ آئینہ در آئینہ کا اقتباس نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ
اور جی ارشاد. خیر اس کے بعد تو میں بس اجازت چاہوں گا ان کو بہت اور لوگ بھی وہ جو کیا تھا چلیے شکریہ. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. یہ لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے. بہت خوب, بہت خوبصورت چیز. بہت خوبصورت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موضوع ایسا تھا جس کے اوپر تحقیق کی جانی چاہیے تھی, لیکن میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں تحقیق نہیں کر پا رہا تھا. تو اپنی حاضری لگانے کے لیے ان کی غزل سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے سلاسی کی بات کی جی, تو وہ خود اپنے غزل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ایک شعر ہے. شاعر ادب کے محتسبوں کو خبر نہیں, شاعر ادب کے محتسبوں کو خبر نہیں, کیا کام لے رہے ہیں تغزل کے فن سے ہم. یہ وہ اپنا غزل گوئی کے اوپر انہوں نے ایک صرف غزل سناؤں گا. ابھی ذکر ہوا کہ انہوں نے 2 بار ہجرت کی. تو 2 بار ہجرت کیوں کی وہ اس غزل میں رنگ نظر آتا ہے. منزل کے خواب دیکھتے ہیں پاؤں کاٹ کے, منزل کے خواب دیکھتے ہیں پاؤں کاٹ کے, کیا سادہ دل یہ لوگ ہیں گھر کے نہ گھاٹ کے. کیا سادہ دل یہ لوگ ہیں گھر کے نہ گھاٹ کے. اب اپنے آنسوؤں میں ہیں ڈوبے ہوئے تمام, اب اپنے آنسوؤں میں ہیں ڈوبے ہوئے تمام, آئے تھے اپنے خون کا دریا جو پاٹ کے. شہر وفا میں حق نمک یوں ادا ہوا, شہر وفا میں حق نمک یوں ادا ہوا, محفل میں ہیں لگے ہوئے پیون ٹاٹ کے. کھچتی تھی جن کے خوف سے صد سکندری, کھچتی تھی جن کے خوف سے صد سکندری, سوئے نہیں ہیں آج وہ دیوار چاٹ کے. اب تو درندے کہاں سے لے کر اب تو درندگی کی ناش بھی حسن ہے, اب تو درندگی کی ناش بھی حسن ہے, دیوار پہ سجاتے ہیں سر کاٹ کاٹ کے. بہت اچھا, بہت اچھا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. آئیے سارے سارے. تو تیاری سے آئے بھائی آتا ہوں تیاری کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ میں ان کے بعد کچھ مختلف لوگوں نے آرٹیکل لکھا اس کے بارے میں, تو میں اسی کو میں نکالا تھا انٹرنیٹ سے, تو وہی پڑھ رہا ہوں. حمایت علی شاعر کا حقیقی نام میر حمایت علی اور تخلف شاعر ہے. 14 جولائی 1926 کو مہاراشٹر کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. حمایت علی کا تعلق ایک سادات گھرانے سے تھا. ان کے جد اعلیٰ نور اللہ حسینی صوفی تھے. ان کے والد میر تراب علی پولیس انسپکٹر تھے. حمایت علی 3 برس کی عمر میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئے تھے. حمایت علی کی ابتدائی تعلیم اورنگ آباد کے مدرسہ فوقانیہ میں ہوئی. والد انہیں اعلیٰ پولیس افسر بنانا چاہتے تھے, اس لیے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے تھے. ادھر حمایت علی کا یہ حال تھا کہ اسکول جانے سے جی چڑھاتے تھے. بچپن میں اسکول جانا انہیں سزا جیسا لگتا تھا. وہ بچپن سے ہی ذہین نکلے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضدی بھی تھے. تیور باغیانہ تھے. انہیں سماج میں عدم مساوات, کمزور طبقات کے ساتھ ناانصافی
اور حقوق انسانی کی پامالی سے نفرت تھی. انہیں شہنشاہیت پھوٹی آنکھ نہیں بھاتی تھی. انہیں اپنے نام سے صرف اس لیے چڑ تھی کہ ان کا نام حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی کے فرزند میر حمایت علی کے نام پر رکھا گیا تھا. ایک بار انہوں نے والد سے پوچھا کہ بادشاہ کو ذل الہی کیوں کہا جاتا ہے. والد نے کہا بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. انہوں نے برجستہ کہا کہ صرف بادشاہی ذل الہی کیوں، ہم کیوں نہیں. اس پر ان کے والد کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لہجے سے بغاوت کی بو آتی ہے. حمایت علی کی نوجوانی کے دنوں میں ترقی پسند تحریک کی طاق پڑ چکی تھی. اس دور کے بڑے بڑے اردو ادیب ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو رہے تھے. طلبہ بھی اس تحریک کے رنگ میں رنگنے لگے تھے. حمایت علی بھی اس تحریک کے سرگرم رکن بن گئے. اچھا، آواز اور شعر پڑھنے کی بہترین انداز کی وجہ سے انہیں حیدرآباد ریاست کے ریڈیو میں ملازمت مل گئی. آزادی کے بعد ایکشن اور افراتفری کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس دوران انہیں ریڈیو کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا. شاخسانہ ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا، لیکن برطرفی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی تعلیم صرف انٹر تک ہے. حمایت علی نے کچھ روز احتجاج میں اخبار بھی فروخت کیے. اس واقعے کی بہت شہرت ہوئی کہ ایک شاعر اخبار بیچنے پر مجبور ہو گیا. روزگار کی ضرورت انہیں ممبئی لے گئی، جہاں انہیں 2 فلموں کے نغمے لکھنے کا موقع ملا. نغمہ نگاری کے معاوضہ میں ملی رقم سے وہ 1951 میں پاکستان ہجرت کر گئے. وہاں جا کے انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے شبینہ کلاس کے ذریعے ہی اسے کیا. انہوں نے روزنامہ خلافت میں کام کیا اور کسی طرح ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. 1963 میں سندھ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا. انہوں نے سندھ میں یونیورسٹی میں کئی برس تک طلباء کو اردو ادب بھی پڑھایا. پاکستان میں ان کی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے نعت گوئی کی 700 سالہ تاریخ عقیدت کا سفر کے عنوان سے لکھی. انہوں نے پاکستان میں نعت گوئی کی 50 سالہ تاریخ بھی قلم بند کی. ان کے ٹیلی ویژن پروگراموں میں غزل اس نے چھیڑی کے عنوان سے اردو شاعر کی 700 سالہ تاریخ اور خوشبو کا سفر کے عنوان سے علاقائی شعرا کی 500 سالہ تاریخ، محبتوں کا سفر کے عنوان سے اردو شاعری کے سندھی شعرا کی 500 سالہ تاریخ شامل ہے. انہوں نے لب آزاد کے عنوان سے اردو کی احتجاجی شاعری کے 40 برس کی تاریخ لکھنے کا جیسا کارنامہ بھی انجام دیا. جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، انہوں نے اس میں تجربے بھی کیے. انہوں نے سخن ثلاثی ایجاد کی. حمایت علی نے اپنی تحریروں اور ان کے ناقدین نے مختلف مضامین میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حمایت علی شاعر ثلاثی کے موجد ہیں. ثلاثی کے بائیکو کی طرح 3 مصروں میں مشتمل ہوتی ہے. اس کا پہلا تیسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. ثلاثی غیر معروف ہوتی ہے، غیر مردف ہوتے ہیں، سوری، یعنی اس میں ردیف نہیں ہوتی. حمایت علی نے اپنے شمار ثلاثی کی ثلاثیاں کہی. حمایت علی نے بے شمار ثلاثیاں کہیں. کس طرح تراش کر سجائیں نادیدہ خیال کے بدن پر لفظوں کی سلی ہوئی قبائیں. چاند میں جیسے آفتاب کا اکثر، برق میں جیسے آبشار کی رو. حسن و جمال سے ان کا فطری لگاؤ ان کی شاعری میں جھلکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حسن و جمال کی رعنائیوں میں گم ہو کر وہ دنیا کو گورکھ دھندوں سے بے خبر تھے. دنیا کے گورکھ دھندوں سے بے خبر تھے. ان کے پیرائیہ اظہار میں شاعری لطافت بھی موجود ہے اور
फ़िक्र की तुंधी हुई। हिमायत अली की शायरी जमालियात बैक वक्त मुख्तलिफ जहतों में कार फरमा नज़र आती है। उनका शायरी असासा गम जाना, गम वतन, गम कायनात में मुंतक़सिम है। उनकी शायरी में गम दौरां हिजरत के करब से इबारत है। राह दुश्वार हैं फर्श गुलतर होने तक, पाँव के जख्म हैं आगाज सफ़र होने तक। एक उम्र की मुसाफत है नाम के एवज, गर कोई शय मिली भी तो गर्द सफ़र मिली। मंजिल के ख्वाब देखते हैं पाँव काट के, क्या सादा दिल ये लोग हैं घर के ना घाट के। भैया किसी ने पढ़ी है सामने? चलो बस ये देख, मेरे पास कुछ भी नहीं कहने की। 7-8 साल से मैंने कभी नहीं कहा कुछ, सुनने के लिए आता। सामीन भी तो चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हिमायत अली शायर के बारे में तो मेरा तारुफ उनसे दो तरह से है। एक तो वो पाकिस्तान में 1-2 मुशायरों में हमने उनको बुलाया था, तो वो खुद तशरीफ लाए थे, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनकी शख्सियत में जो एक तहम्मुल था, यानी सबसे बड़ी खूबी मैंने ये देखी कि एक तहम्मुल मिजाज इंसान है। बहुत यानी बात करने का सलीका उनको है, बहुत ज़्यादा बात बड़े तरीके से कर सकते हैं, और वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड। क्योंकि कसौटी प्रोग्राम जो उनका था वो भी देखते थे, तो वैसे भी उनसे मुलाकात में वो एक फॉर्मल सी मुलाकात होती है। जब आप किसी को बुलाते हैं तो कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं होता आपके पास शेर सुनने के अलावा। तो बासूरत एक मुतासिर कुन शख्सियत उनको देखा। तो जो मैंने यहाँ मैं सोच के आया था कि मैं बात करूँगा, वो तो मेरे दोस्त सारे वो चीज़ें बयान कर चुके हैं। मसलन सलासी के बारे में, ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है, अभी बात हुई है, इसे मोहब्बत तराश ले तो यही सनम है, इसे अकीदत नवाज दे तो यही खुदा है। अब कितना ये इसमें आप गहराई देखें तखय्युल की और सोच की, कि उनकी वो जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसमें कितना एक गहराई है कि एक पत्थर को आप जो है रास्ते में ही पड़ा हुआ है, रुकावट भी बन सकता है आपके लिए जी। और वो अगर उसको आप यानी इस्तिलाही मानों में सोचें तो अगर बेरुखी है तो वो पत्थर है, यानी पत्थर का कोई जवाब तो नहीं देता पत्थर ना, उसमें कोई रूह तो नहीं है, तो उसको सनम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और अगर पत्थर मुतबरक हो जाए किसी वजह से तो वो उसका रिश्ता खुदा से भी जुड़ जाता है। तो ये एक जो है वो बहुत ही जामे तौर पर किसी ख्याल को पेश करने का एक तरीका है। तो जैसे रिजवान भाई ने कहा कि सलासी के वो मूजिद हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त है। और इसमें जो है मूजिद के एक खूबी जो है वो यही काफ़ी है उसके बारे में कि जो तख्लीकी बात वो करते हैं और एक नई चीज़ ईजाद की उन्होंने, तो वो उनके अंदर फिक्र और जो है खूबसूरती और शेर की पूरी खूबसूरती को एक सलासी की सूरत में पहला मिसरा और आखिरी मिसरा 3 मिसरे हैं, तो ज़ाहिर मज़मून भी पूरा बयान करना है और बात भी पूरी करनी है और ख्याल भी पूरा बयान करना है और अल्फाज भी कम है आपके पास, तो और मिसरे को आपने जो है वो काफिये में भी लाना है, पहला और आखिरी मिसरा। तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये गज़ल में जो है वो कहना आसान है, सलासी कहना मुश्किल है। अगर आप 2 मिसरों को तखय्युल के साथ, पूरे ख्याल के साथ आप बयान करना चाहें तो वो लगता है कि मुनफरिद काम था जो उन्होंने किया है। तो इस पे जब कोई सिर्फ मुश्किल हो तो उस पर काम करना भी उतना मुश्किल होता है। अगर ये इतना आम होता सलासी लिखना तो आज तक कई जो है वो किताबें इस पे आ चुकी होती। तो एक नज़म अभी अपना आमिर साहब ने पढ़ी है
آئینہ در آئینہ، تو بڑی میں بھی سوچ کے آیا تھا کہ یہ میں پڑھوں گا، لیکن نظم تو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ خود بینی کا جو عنصر ہے نا وہ بہت نمایاں ہے کہ آپ اپنی سیلف، جو ہم عام طور پر یہاں موضوع جو ہمیں جو ہے وہ چونکا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود نمائی تو بہت ہے، خود بینی کم ہے. جی. یعنی ہم اپنے آپ کو پریزنٹ تو بہت 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 بڑا بڑھا کے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یا ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اندر سے ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو ریئلائز کرنا جو ہے وہ ان کے اندر انہوں نے یہ، اور جو ظاہر ہے جو اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے وہ پھر باقی چیزوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اپنے آپ کو انالائز کرنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کو اچھی طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اگر آپ اپنے آپ کو انالائز نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ اچھے اور برے کو تفریق کر سکیں یا خوبی اور برائی کو دیکھ سکیں. ایون جو کسی چیز کے اندر حسن کو تلاش کرنا ہے اس کا تعلق بھی آپ کے اندر کے باطن سے ہے کہ آپ کا اندر، آپ اپنے اندر کیا خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. جو شخص اپنے اندر خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا وہ باہر کی خوبصورتی بھی اس کا بھی جو ہے وہ مداح نہیں ہو سکتا. اور شاعر کی خوبی یہی ہے کہ وہ حسن کو تلاش کرتا ہے، تو وہ کسی شکل میں ہو، چاہے انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ قدرتی مناظر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس کی وجدانی کیفیت کے سلسلے میں ہو، معرفت ہو، اس کی تصوف ہو، تو یہ سب خوبصورتی کی ایک پرتو ہے. تو انسان جو ہے وہ خود بینی کی طرف، آخری جو دو لائنیں ہیں جو میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھا تو یہ میرا اپنا ہی عکس تھا، عکس جلی تھا وہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ. یعنی اپنے آپ کو بیان بھی کیا اور سارا آئینہ، اپنے آپ کو آئینہ دکھایا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اپنے آپ کو آئینہ دکھایا، اور پھر وہ کیا ڈھونڈا اس میں سے، وہ حمایت علی شاہ نے. تو انسان کی یہ خود بینی جو ہے یہی ایک معرفت کی طرف، تصوف کی طرف اور دنیا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. میں سب دوست کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع بڑی اچھی بات کی ہے. اور ایسے موضوعات پہ جو ہے وہ ان کی وطن پرستی، ان کی شاعری، ان کی شاعری کم ہو لیکن اگر اس میں کوئی خیال ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت ہے انسان میں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان بہت زیادہ بات کرے اور اس میں جان نہ ہو. بہت شکریہ.